أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ بولے اے ذو القرنین، یہ یاجوج و ماجوج دھوم اٹھاتے ہیں ملک میں، سو تو کہے تو ہم مقرر کر دیں تیرے واسطے کچھ محصول، اس شرط پر کہ بنا دے تو ہم میں ان میں ایک آڑ۔ یہ تفسیر عثمانی ہے، اس میں لکھا ہے، کافی اچھا مضمون ہے۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ ذوالقرنین کی غیر معمولی اسباب و وسائل اور قوت و حشمت کو دیکھ کر انہیں یہ خیال ہوا کہ ہماری تکالیف و مصائب کا سدباب اس سے ہو سکے گا، اس لیے گزارش کی یاجوج و ماجوج نے ہمارے ملک میں ادھم مچا رکھی ہے، یہاں کا قتل و غارت اور لوٹ مار کرتے رہتے ہیں، آپ اگر ہمارے ان کے درمیان کوئی مضبوط روک تھام کر دیں جس سے ہماری حفاظت ہو جائے تو جو کچھ اس پر خرچ آئے گا ہم ادا کرنے کو تیار ہیں، چاہے آپ ٹیکس لگا کر ہم سے وصول کر لیں۔ تنبیہ: یاجوج ماجوج کون ہیں، کس ملک میں رہتے ہیں، ذوالقرنین کی بنائی ہوئی صد آہنی دیوار کہاں ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کے متعلق مفسرین و مورخین کے اقوال مختلف رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے واللہ عالم کہ یاجوج ماجوج کی قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے، اور جیسے کہ کعب بن احبار نے فرمایا اور نووی نے فتاویٰ میں جمہور علماء سے نقل کیا ہے، اس کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے آدم علیہ السلام پر منتہی ہوتا ہے مگر ماں کی طرف سے حوا علیہ السلام تک نہیں پہنچتا، گویا وہ عام آدمیوں کے محض باپ شریک بھائی ہوئے۔ کیا عجیب ہے کہ دجال اکبر جیسے تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کسی جزیرے مقید دیکھا تھا، اسی قوم کا ہو۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام جو محض ایک آدم ذات خاتون مریم صدیقہ کے بدن سے بتوسط نفخہ ملکیہ پیدا ہوئے، نزول من السماء کے بعد دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ اس وقت یہ قوم یاجوج ماجوج دنیا پر خروج کرے گی اور آخر کار حضرت مسیح کی دعا سے غیر معمولی موت مرے گی۔ اس وقت یہ قوم کہاں ہے اور ذوالقرنین کی دیوار آہنی کس جگہ واقع ہے؟ سو جو شخص ان سب اوصاف کو پیش نظر رکھے گا جن کا ثبوت اس قوم اور دیوار آہنی کے متعلق قرآن کریم اور حدیث صحیحہ میں ملتا ہے، اس کو کہنا پڑے گا کہ جن قوموں، ملکوں اور دیواروں کا لوگوں نے رائے سے پتہ دیا ہے، یہ مجموعہ اوصاف ایک میں بھی پایا نہیں جاتا، لہٰذا وہ خیالات صحیح معلوم نہیں ہوتے اور حدیث صحیحہ کا انکار یا نصوص کی تعویلات بعیدہ دین کے خلاف ہے۔ رہا مخالفین کا یہ شبہ کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا مگر کہیں اس کا پتہ نہیں ملا، اور اس شبے کے جواب کے لیے ہمارے مؤلفین نے پتہ بتلانے کی کوشش کی ہے، اس کا صحیح جواب وہی ہے جو علامہ آلوسی بغدادی نے دیا ہے کہ ہم کو اس کا موقع معلوم نہیں اور ممکن ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان بڑے بڑے سمندر حائل ہوں، اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تمام خشکی و تری پر محیط ہو چکے ہیں واجب التسلیم نہیں۔ عقلاً جائز ہے کہ جس طرح آپ سے 500 برس پہلے تک ہم کو چوتھے بر اعظم امریکہ کے وجود کا پتہ نہ چلا، اب بھی کوئی پانچواں بر اعظم ایسا موجود ہو جہاں تک ہم رسائی حاصل نہ کر سکیں اور تھوڑے دنوں بعد ہم وہاں تک یا وہ لوگ ہم تک پہنچ سکیں۔ سمندر کی دیوار اعظم جو آسٹریلیا کے شمالی مشرقی ساحل پر واقع ہے، آج کل برطانوی سائنسدان ڈاکٹر سی ایم ینگ کے زیر ہدایت اس کی تحقیقات جاری ہے۔ یہ دیوار 1000 میل سے زیادہ لمبی اور بعض مقامات پر 12 میل تک چوڑی اور 1000 فٹ اونچی ہے، جس پر بے شمار مخلوق بستی ہے۔ جو مہم اس کام کے لیے روانہ ہوئی تھی، حال میں اس نے اپنی یک سالہ تحقیق ختم کی ہے، جس سے سمندر کے عجیب و غریب اسرار منکشف ہوتے ہیں اور انسان کو حیرت و استعجاب کی ایک نئی دنیا معلوم ہو رہی ہے۔ پھر کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ہم کو خشکی و تری کی تمام مخلوق کے مکمل انکشافات حاصل ہو چکے ہیں؟ بہرحال مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا صدق دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، جب اس دیوار کی ماں اس کے اوصاف کے خبر دی تو ہم پر واجب ہے کہ تصدیق کریں اور ان واقعات کے منتظر رہیں جو مشککین و منکرین کے علی الرغم پیش آ کر رہیں گے۔